کیا کروں کہ میری دعائیں قبول ہوں؟ میں جتنا مخلص ہوتا چلا جاؤں گا اتنا ہی میری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اپنے من کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کے آدمی کو ستھرا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے اندر گزرنے والے وسوسوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، منفی سوچنا بند کر دوں، الٹی سیدھی باتیں دماغ میں لانا چھوڑ دوں، کسی کی ٹو لگانا چھوڑ دوں، کسی کے پیسے کے اوپر آڈٹ کرنا چھوڑ دوں، کہاں سے آیا، کتنا آیا، کس نے دیا، تم کون ہو بھائی؟ میں اور آپ جس دسترخوان پہ آج بیٹھے ہیں انہیں سید الساجدین کہتے ہی اس لیے ہیں۔ پیغام لے کے جائیں میرے بچے اور جوان، میرے مولا کو جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے فلاں کو نعمت عطا کی ہے فوراً سجدے میں سر رکھ دیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے فلاں مومن کو، فلاں مسلم کو، فلاں میرے عزیز کو نعمت عطا کی ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ امام نے اس کی طرف سے اللہ کا سجدہ ادا کر دیا ہے۔ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ کہاں کہاں کے مقروض ہیں وہ، اور تمہیں ضرورت کیا آ رہی ہے ان کے پر غور کرنے کی؟ تم فالتو ہو؟ اپنا من صاف کرو، طے کرو۔ آج امام سجاد کی مجلس میں میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے خفا نہ ہو کہ میں انہیں کچھ سمجھا رہا ہوں۔ طے کریں آج میرے جوان، میرے بچے، میرے کم سن ساتھی، کہ ہمیں اپنا من سب سے صاف کرنا ہے۔ فلاں رشتہ دار سے 6 مہینے ہو گئے سلام دعا بند ہے، امام سجاد کو آج راضی کرو، اسے ٹیلی فون کر کے، اس سے رابطہ کر کے امام سجاد کو راضی کرو۔ میں امام سجاد کی مجلس سے آ رہا ہوں، ممبر سے پیغام یہ دیا گیا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑو نہیں، تمہارا وہ کردار رہے، مگر میرا کردار یہ ہے کہ میں تم سے تعلقات کو اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دن سے زیادہ مومن ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز نہ کرے، بات کرنے سے گریز نہ کرے، نہیں اس سے زیادہ نہیں، سلام دعا رابطہ۔ عزیزان گرامی، اپنا من صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سچا کرنے کی ضرورت ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، میں ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ آیات تو 6000 سے زیادہ ہیں، مگر نصیحت صرف ایک دفعہ ہی کی ہے اس نے۔ اتنی آیات میں اس نے نصیحتیں بہت کی ہیں، مگر انہیں نصیحت نہیں کہا، صرف ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر زندگی گزارو، مثنی و فرادا، مل کر یا تنہا رہ کر۔ میرا ہر قدم مجھے جواب دینے کے لیے ہو کہ یہ اللہ کی خاطر اٹھ رہا ہے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں سجانے کی ہوتی ہیں، اچھے مناظر آپ توغرے بنا کر لگاتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو بھی خوش خطی میں لکھوائیے، بڑے فریم میں اسے اچھے فریم میں کر کے اپنے گھر میں لگائیے۔ سورہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، کہاں جا رہے ہو؟ سورہ تکویر کی آیت، کہاں جا رہے ہو؟ اسے بڑا بڑا کروا کے اپنے گھر میں لگائیے، آتے جاتے آیت ہم سے کہے گی کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے جانے کا، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ البتہ گھروں میں لگانے سے پہلے امام بارگاہوں میں کہ جہاں مسجد برابر میں ہے وہاں اس آیت کو لگانے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ فاتحہ کے لیے جب گھر جا رہے ہوتے ہیں اور مؤذن اذان کہہ رہا ہوتا ہے تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہے ہو؟ یہ جواب دو گے اللہ کو کہ کھانا کھانے جا رہے ہیں؟ مؤذن پکار کر کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، مسجد خالی ہو رہی ہے۔ کل میرے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید میں کسی سے خفا ہوں، میں کسی سے خفا نہیں ہوں، میں اپنے آپ سے خفا ہوں، میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے۔
پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک اپنی قوم کے مسائل کو دیکھ رہا ہوں. ہم کن الجھنوں کا شکار ہیں اور کن مسائل کی وجہ سے تشیع کی تصویر بگاڑنے کا سبب بعض لوگ بن رہے ہیں. میں تشیع کی تصویر کو بگاڑوں گا تو مجھے کہاں کہاں جواب دینا ہوگا. خدا کے لیے اپنے کسی عمل سے مکتب کو مجھے شرمندہ نہیں کرنا. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعوں کے مسجد سے اذان ہو رہی ہے اور یہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ فاتحہ کی رسم میں جا رہے ہیں. ارے بھائی، بڑے بوڑھوں نے ہندوستانی خاندان میں یہ مشکل ہے، میں بھی اسی خاندان سے ہوں. شاید پہلے وہ مغرب سے پہلے فاتحہ اس لیے رکھی جاتی تھی کہ بھائی لالٹینوں کا دور تھا، چراغوں کا دور تھا، جی اندھیرا ہو جائے گا، یہ گاؤں کیسے لوٹیں گے، تو دن چڑھے اور دن اترنے سے پہلے فاتحہ کی رسم کر لو تاکہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ کوئی قرآن میں آیا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوگی؟ میں مجلس میں بیٹھی ہوئی خواتین سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو مردوں سے زیادہ دین کا جذبہ عطا کیا ہے. یہ مسئلہ بھی آپ کی وجہ سے ہے. اگر آپ اپنے مردوں کو کہہ دینا کہ فاتحہ نماز کے بعد ہوگی تو مردوں میں جرأت رہی ہے. خدا کے لیے میں خواتین سے مخاطب ہوں، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں جی، کہ آپ ذرا یہ رسم تبدیل کروائیے اپنے گھروں میں. ہمارے یہاں کی فاتحائیں نماز جماعت سے ٹکرا رہی ہیں. اگر کوئی جماعت نہیں بھی پڑھ رہا، بھائی دیکھیے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کے ببل کھائے. اس لڑکے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی ٹافی کھائے. تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم چوک پہ کھڑے ہو کے ٹافی کیوں کھا رہے ہو؟ تم روزہ نہ رکھنے کا تو ثواب عذاب تمہارا تم جانو، تمہارا اللہ جانے. یہ بے حرمتی کرنے کا جو تمہیں گناہ ملے گا. میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں نماز جماعت سے نہیں پڑھنا چاہتا، میں مولانا کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا، تو کم سے کم نماز کی توہین تو نہ کروں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خلوص، خالصانہ انداز سے مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے من کو صاف کرنا ہے. چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں، کیسے چلتے ہیں یہ، کیسے چل رہے ہیں، کیسے ہنس رہے ہیں. تبصرے، باتیں، فضولیات، گناہ علیحدہ، غیبت علیحدہ، تہمت علیحدہ، وقت کا زیان علیحدہ. ثواب ایک رکعت کا بھی نہیں، اور گناہ جو ہے وہ مسلسل اپنے آپ کو سچا کرنے کی ضرورت ہے.